بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے بھائیوں اور دوستو، ایک مرتبہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک واقعہ سنایا۔ بنی اسرائیل کے اندر ایک عابد تھا، اس کا واقعہ سنایا کہ ایک عابد تھا، وہ پہاڑوں میں سے ایک پہاڑ کے اوپر چلا گیا اور اس پہاڑ کے اوپر وہ 500 برس تک اللہ پاک کی عبادت کرتا رہا۔ پہاڑوں کے چاروں طرف کھاری پانی تھا، کھدلا سا پانی، نمکین پانی تھا جس کو انسان استعمال نہیں کر سکتا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یوں کیا کہ پہاڑ کے اوپر ہی اس کے لیے میٹھے پانی کا ایک چشمہ جاری فرما دیا اور اس کے قریب ایک انار کا درخت پیدا فرما دیا۔ وہ عابد اس چشمے سے پانی پیتا، انار کھاتا اور اللہ کی عبادت میں لگا رہتا، اسی سے وضو کرتا، اپنی ضروریات کو پورا کرتا۔ جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا، یعنی کہ حضور کو یہ واقعہ سنایا اور عرض کی کہ یا رسول اللہ، ہم جب بھی آسمان سے نیچے اترتے تھے، زمین کی طرف آتے تھے یا واپس جاتے تھے، تو اس عابد کو ہمیشہ ہم سجدے کی حالت کے اندر دیکھا کرتے تھے۔ یہ واقعہ سنانے کا پھر جبرائیل علیہ السلام نے بتایا مزید کہ اس عابد نے اللہ پاک سے ایک دعا کی تھی کہ اللہ، جب میرے روح قبض ہو تو سجدے کی حالت میں میرے روح قبض کرنا۔ تو چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی یہ دعا بھی قبول کی اور جب اس کی روح قبض ہوئی تو سجدے کی حالت میں اس کی روح کو قبض کیا گیا۔ اس کے بعد جبرائیل علیہ السلام نے عرض کی کہ یا رسول اللہ، جب قیامت ہوگی اور قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کو، اس عابد کو اپنے سامنے لائیں گے اور اس کا حساب کتاب کے لیے، تو اللہ پاک اس کو کہیں گے کہ اے بندے جا، میں نے تم کو اپنی رحمت سے معاف کیا، اپنی رحمت سے جنت میں داخل کیا۔ یہ سن کر وہ عابد کہے گا یا الہ العالمین، آپ کی رحمت سے، فضل سے یا میرے عمل سے؟ یعنی اس کی نظر اپنے اعمال پر چلی جائے گی کہ میں 500 برس اللہ کی عبادت کرتا رہا۔ اللہ پاک یہ بات سنیں گے تو فرشتے سے کہیں گے کہ میں نے اس کو جو نعمتیں دی تھیں اس کا اور اس سے جو عبادت کی ہے، اس کا موازنہ کرو، ان کا وزن کرو کہ کون سی چیز زیادہ ہے۔ فرشتے وزن کریں گے تو چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو جو آنکھوں کی نعمت دی ہوئی تھی، تو اس کی آنکھوں کی نعمت کے مقابلے میں اس کی ساری کی ساری عبادت پیچھے رہ جائے گی اور آنکھوں کی نعمت اس کے مقابلے میں بڑھ جائے گی۔ جب یہ بات ہوگی تو اللہ تبارک و تعالیٰ حکم فرمائیں گے کہ اس کو جہنم کے اندر ڈال دو۔ یعنی ظاہر سی بات ہے، اس کی ساری عبادت جو ہے اس کا مقابلہ آنکھوں کے ساتھ ہو چکا، اللہ پاک اس کو نعمت دے چکے ہیں، تو اب اس کے بعد کچھ نہیں بچا، اس کو جہنم میں داخل کر دو۔ چنانچہ فرشتے اس کو لے کر جہنم کی طرف جائیں گے۔ کچھ آگے جانے کے بعد وہ عابد جو کھڑا ہو کر کہے گا یا اللہ، اپنے فضل سے مجھے جنت میں داخل فرما دیں، اپنے فضل سے۔ اللہ پاک یہ سن کر اس کو واپس اپنے سامنے بلائیں گے، اللہ کے سامنے آئے گا۔ اللہ پاک اس کو اپنے سامنے کھڑا کر کے چند سوالات کریں گے کہ میرے بندے، تم کو کس نے پیدا کیا؟ وہ کہے گا کہ اے پروردگار، آپ نے پیدا فرمایا۔ اللہ پاک پوچھیں گے کہ یہ تیرے کسی عمل کی وجہ سے ہوا یا میں نے اپنی رحمت سے تجھے پیدا کیا تھا؟ یعنی تمہارا کوئی حق تھا، استحقاق تھا، یا یہ میری رحمت تھی کہ میں نے تم کو پیدا کیا، بنایا؟ وہ کہے گا یا الہ العالمین، آپ کے رحمت سے۔ اللہ پاک پوچھیں گے کہ تم کو اس پہاڑ کے اوپر جس پر تو نے عبادت کی کس نے پہنچایا؟ وہ کہے گا یا اے پروردگار، آپ نے۔ اللہ پاک پوچھیں گے کہ تمہارے لیے، تم کو 500 برس عبادت کی توفیق کس نے دی؟ تمہارے لیے میٹھے پانی کا چشمہ کس نے بہایا؟ تمہارے لیے انار کا درخت کس نے پیدا کیا؟ تمہاری دعا کہ سجدے کی حالت میں روح قبض ہو، یہ کس نے کی؟ تو وہ عرض کرتا رہے گا کہ اے میرے پروردگار، آپ نے۔ تو آخر کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرمائیں گے کہ اے میرے بندے، یہ سب کچھ میں نے اپنے رحمت سے کیا، تو چلو آج بھی میں تم کو اپنی رحمت سے معاف کرتا ہوں اور جنت میں داخل کرتا ہوں۔ تو میرے بھائیو اور دوستو، یہ تو اس انسان کی کہانی ہے کہ جس نے 500 برس اللہ کی عبادت کی ہے اور آنکھ جھپکنے کی مقدار اس نے اللہ کے نافرمانی نہیں کی۔ تو وہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک نعمت کا مقابلہ، 500 برس کی عبادت اللہ کی ایک نعمت کا مقابلہ نہیں کر سکتے، تو ہمارے پاس کوئی اعمال ہی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ ہم کہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے ٹھہر سکتے ہیں، کھڑے ہو سکتے ہیں؟ تو اس لیے ہمارے ذہن کے اندر، دل و دماغ کے اندر ہمیشہ یہ بات ہونی چاہیے کہ جو کچھ کرتے ہیں اللہ پاک اپنے رحمت سے کرتے ہیں۔ اللہ کی رحمت ہوگی تو ہمارے کام بنیں گے، اللہ کی رحمت نہیں ہوگی تو ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ ہر وقت ہمیں اللہ کی رحمت کے بارے میں سوچنا چاہیے اور ہر وقت ہمیں یہ دعا بھی کرنی چاہیے کہ اللہ اپنی رحمت اور اپنا فضل ہمیں عطا فرما، ہمارے ساتھ رحمت والا، فضل والا معاملہ فرما، ہم تیری رحمت کے طلبگار ہیں۔ میرے بھائیو اور دوستو، جنت کے اندر جتنے بھی لوگ داخل ہوں گے وہ اللہ کے فضل سے داخل ہوں گے، کوئی انسان اپنے اعمال کی بنا پر جنت کے اندر نہیں جا سکتا۔
اللہ کی رحمت ہی ان کو لے کر جائے گی۔ تو اس لیے ہمیں ہمیشہ اللہ کی رحمت مانگنی چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو اپنی رحمتوں سے نوازے اور ہم سب کے ساتھ اپنے فضل والا کرم والا معاملہ